اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت چھٹی، موضوع ہمارا ہے اولمپک کھیل۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، پچھلے کلاس میں ہم نے اولمپک کھیل جو موضوع ہمارا ہے شروع کیا تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کھیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہرکولس نے شروع کی تھی۔ تو یہ اولمپک کھیل یونان بھر میں ورزش کے طور پر کھیلے جاتے تھے ہر 4 سال کے بعد۔ تو اس کھیل میں یہ کھیل جو ہے لگاتار 1 مہینے تک چلتے تھے، اور اس کھیل میں یونان بھر کے کھلاڑی حصہ لیتے تھے، اور لیکن اس کھیل میں حصہ لینے کے لیے کھلاڑیوں کے لیے کچھ شرائط تھے، جیسے کہ نیک اور پاک باز ہوں، کسی جرم میں ملوث نہ ہوں، اور کم از کم 1 مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ یہ شرائط تھیں جس کھلاڑی کو اگر اولمپک کھیل میں حصہ لینا ہو۔ تو پیارے بچوں، 394 بعد مسیح تک، بے میم تک یہ اولمپک کھیل چلتا رہا۔ اس کے بعد یعنی 394 بے میم کے بعد مسیح کے بعد مسلسل 1500 سال تک یہ کھیل بند رہا، کوئی کھیل نہ کھیلا گیا۔ آج کا سبق پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کوبیتین نے اولمپک کھیلوں کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ یعنی 19ویں صدی کے آخر میں، 19 سینچری کے آخر میں، فرانس کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کوبیتین۔ اس نے دوبارہ سے اس اولمپک کھیل کو شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اولمپیا کے علاوہ دنیا بھر کے کھیلوں کے نمائندوں کو اپنے اس خیال سے آگاہ کیا کہ نہ صرف یونان بلکہ عالمی مقابلے شروع کیے جائیں۔ تو اس فرانسیسی نوجوان کوبیتین نے کیا کیا، پورے دنیا کے جو کھیل کے نمائندے تھے ان سب تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہم دوبارہ سے اولمپک کھیل شروع کریں گے، لیکن اب کے بار اولمپک کھیل صرف یونان میں نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں کھیلا جائے گا۔ یونان یعنی اولمپک کھیلوں کا مقابلہ جو ہے پوری دنیا میں ہم کھیلیں گے، صرف یونان میں نہیں کھیلیں گے۔ 1894 عیسوی میں اس نے دنیا بھر سے کھیلوں کے نمائندوں کو بلایا۔ تو اس نے کیا کیا، 1894 عیسوی میں دنیا بھر سے جو کھیلوں کے نمائندے تھے ان سب کو بلا لیا میٹنگ کے لیے، اور ان سے اپنے ارادے کا اظہار کیا، اور ان سب کو بلا کر اس نے اپنا آئیڈیا، اپنا تجویز ان سب کے سامنے رکھ دیا، پیش کیا ان سب کے سامنے کہ ہم اس طرح سے اولمپک کھیل دوبارہ شروع کریں گے، اور اب کے بعد صرف اولمپیا میں نہیں، صرف یونان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں ہم اس کھیل کے منعقد کریں گے۔ سب نمائندوں نے اس خیال سے اتفاق کیا، تو سب لوگ کوبیتین کی اس بات پر راضی ہو گئے۔ جو بھی کھیل کے نمائندے دنیا کے مختلف کونوں سے آئے تھے اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، سب اتفاق ہو گئے کوبیتین کی اس بات پر۔ اور 6 اپریل 1896 عیسوی کو 1896 عیسوی کو پھر سے اولمپک کھیل شروع ہوئے۔ تو کوبیتین کی اس کوشش سے 6 اپریل 1896 عیسوی کو اولمپک کھیل دوبارہ آغاز ہوا، یعنی جو مسلسل 1500 سال تک بند رہا تھا وہ کھیل دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ کب؟ 6 اپریل 1896 عیسوی کو۔ اس دفعہ اس کھیل میں صرف 13 ملکوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ اب کے بار جب دوبارہ شروع کیا کوبیتین نے 6 اپریل کو، تو اس سمے
اولمپک کھیل میں صرف 13 ممالک کے کھلاڑی ہی حصہ لے سکے۔ اب یہ کھیل بڑی پابندی کے ساتھ ہر 4 سال کے بعد کھیلے جانے لگے۔ جس طریقے سے پہلے یونان میں ہر 4 سال کے بعد کھیلے جاتے تھے، ٹھیک ویسا ہی اب بھی یہ کھیل ہر 4 سال کے بعد بڑی پابندی کے ساتھ کھیلے جانے لگے۔ 1912 عیسوی میں اولمپک کھیل سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں کھیلے گئے، جس میں لگ بھگ 2500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں 57 عورتیں بھی شامل تھیں۔ 1912 میں اولمپک کھیل سویڈن ایک ملک ہے جس کی کیپٹل ہے، راجدھانی ہے اسٹاک ہوم، وہاں پہ یہ کھیل کھیلا گیا، جس میں تقریباً 2500 یعنی 2500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، اور اس میں 57 عورتیں تھیں، یعنی خواتین کتنے تھیں اس کھیل میں؟ 57۔ پہلی جنگ عظیم کو چھوڑ کر، اب پہلی جنگ عظیم کے زمانے کو چھوڑ کر یہ کھیل ہر 4 سال کے بعد کھیلے جاتے رہے، یعنی فرسٹ ورلڈ وار کو چھوڑ کر یہ اولمپک کھیل جو ہے، کیونکہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا اس سمے بھی یہ کھیل بند ہوا تھا، تو اس کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلا جنگ عظیم جب ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر سے پابندی کے ساتھ ہر 4 سال کے بعد یہ کھیل کھیلے جانے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہ کھیل نہ ہو سکے، پھر دوبارہ سے جنگ ہو گئے، سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، تو اس دوران بھی یہ کھیل بند ہوا، کوئی کھیل نہیں کھیلا گیا اولمپک کا۔ جنگ کے بعد یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 عیسوی میں یعنی ہندوستان آزاد ہونے کے 1 سال بعد لندن میں ان کا پھر آغاز ہوا، تو لندن میں دوبارہ سے اس کھیل کا آغاز ہوا، جن میں 122 ملکوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ جس میں کتنے ملکوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا؟ 122 ملکوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ان کھیلوں میں جتنے بھی ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیتے تھے، ان میں میزبان ملک کے کھلاڑی سب سے آخر میں ہوتے ہیں، اور یہ ہر کھیل کا رول ہے، جس ملک میں کھیل کھیلا جاتا ہے اس ملک کے کھلاڑی جو ہے اسٹیڈیم میں آخر پر داخل ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ فرض کیجئے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، تو ہم پہلے مہمان کو کھلاتے ہیں یا ہم خود کھاتے ہیں؟ خوب، پہلے ہم مہمان کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد ہم خود کھاتے ہیں۔ ٹھیک ویسا ہی کھیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے، جس ملک میں کھیل کھیلا جاتا ہے، فرض کیجئے ہمارے ہندوستان میں باہر سے کوئی ملک کی ٹیم آتے ہیں کھیلنے کے لیے، آسٹریلیا آتے ہیں، بنگلہ دیش آتے ہیں، سری لنکا آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، تو جو باہر سے آتے ہیں وہ ہو گئے مہمان، ہندوستان کیا ہوا؟ میزبان، ہوسٹ، ہے نا، جہاں پہ ہوسٹ کرتے ہیں، تو میزبان ملک کے کھلاڑی اسٹیڈیم میں آخر پر داخل ہوتے ہیں۔ تو اولمپک کھیل میں بھی یہی رول ہے، جس ملک میں کھیل کھیلا جاتا ہے اولمپک کھیل، اس ملک کے کھلاڑی اسٹیڈیم میں آخر پر داخل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سے کبوتر آسمان کی طرف چھوڑے جاتے ہیں، اور جب اولمپک کھیل کا آغاز ہوتا ہے تو اسٹیڈیم سے ہزاروں کی تعداد میں کبوتر اڑائے جاتے ہیں۔ ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے بے شمار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان اولمپک کھیلوں کو دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں سے بہت سارے تماشائی بھی ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو آج ہم نے پڑھا آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگلی سبق لے کر ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔